اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز اور اسٹوڈنٹس، آج ہم کاربوہائیڈریٹس کے جنرل اسپیکٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یہ اس سیریز کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے نیچر میں اور ہمارے ارد گرد اس پلانٹ پہ جو کہ ارتھ ہے، اس میں سب سے زیادہ پائے جانے والی چیز کاربوہائیڈریٹس ہے، جس میں ویجیٹیبلز، فروٹس اور تمام نیچرل پروڈکٹس جو کہ ٹیسٹ میں میٹھی ہوتی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس میں آتی ہیں۔ آج ہم اس سیریز کا دوسرا لیکچر ڈسکس کریں گے، اور اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاربوہائیڈریٹس کے جنرل اسپیکٹس کے بارے میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کاربوہائیڈریٹس are usually aldehyde or ketone compounds with multiple starting from 2 or more hydroxyl group, that is OH group. اگر ان کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا جائے تو they are heterogeneous compounds mostly found in all animals and plants، اور یہ بایو مالیکول ہے جو کہ ارتھ کے اوپر بہت زیادہ ابنڈنٹ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ the name of carbohydrate is derived from fact that the first compound of group that will be the glucose which were studied، اور اس کا empirical formula ہے C1H2O1 یا CnH2ON۔ These are polyhydroxylated compounds with at least 3 carbon atoms and can be aldehyde or ketone groups۔ اور ان میں شوگر they are also called saccharides، اور اس کا میننگ ہے شوگر یا میٹھا جو سیکرینز سے نکلا ہوا ہے۔ یہ کاربوہائیڈریٹس کی جنرل کلاسیفیکیشن ہے، جس میں مونوسیکرائڈز مینز ان کے پاس 1 شوگر مالیکیول ہے، جس میں گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے، گلیکٹوز ہے، اور اسی طریقے سے ڈائی سیکرائڈز جس میں 2 شوگر مالیکیولز ہیں، جس میں سکروز ہے، لیکٹوز ہے اینڈ مالٹوز ہے۔ پھر ہمارے پاس اولیگو سیکرائڈز ہیں، جس میں عام طور پر جو شوگر کے مالیکیول ہیں وہ 2 سے 10 تک موجود ہوتے ہیں، جس میں ریفینوز ہے اینڈ سٹیکینوز ہے۔ پولی سیکرائڈز میں جو کہ 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تھاؤزنڈز تک یہ چلا جاتا ہے، اس میں سٹارچ ہے، گلائکوجن ہے اور سیلولوز ہے۔ ڈیئر ویورز اور اسٹوڈنٹس، جو کاربوہائیڈریٹس کی ایگزامپلز ہیں ان میں عام طور پر ڈیری پروڈکٹس ہیں، جس میں یوگرٹ ہے، ملک ہے، آئس کریم ہے، فروٹس ہیں، فروٹ جوس اور ہول فروٹس ہیں، گرینز ہیں جن میں سیریلز، دالیں وغیرہ، بریڈ، اور اس کے علاوہ ویٹ یا گندم، رائس اور چاول شامل ہیں۔ لیگیومز میں پلانٹ بیسڈ پروٹینز ہیں اور بینز ہیں جو کہ مٹر وغیرہ کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔
स्टार्ची वेजिटेबल्स में कॉर्न या मकई और पोटैटोज या आलू इसमें शामिल होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें कोई ख़ास सेटिस्फैक्ट्री या सिंगल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस सब से ग्रुप में सबसे पहले जो मोनोसैकराइड्स हैं उनमें सिंपल शुगर्स हैं और सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट्स हैं। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकते और कुछ शुगर के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एल्डोज, उसमें एल्डिहाइड है और कीटोज या कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये मोनोसैकराइड्स में पाए जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप्स। ग्लूकोज इज एन अल्डोज और एज वेल एज हेक्सोज, दैट इज एल्डोहेक्सोज, जबकि इसके मुकाबले में जो फ्रक्टोज है, जो फ्रूट्स में से ग्लूकोज की फॉर्म है, दैट इज कीटोहेक्सोज। ग्लिसरोज, usually called glyceraldehyde, is an form of aldehyde, so that is aldotriose. अगर हम सिंपली मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर वेरी soluble in the water, have a sweet taste and white crystalline solids. Most monosaccharides have a sweet taste. Fructose is sweetest, that is 73% sweeter than sucrose, or mostly they are solid at the room temperature, and जैसे कि आपको डिस्कस किया है, they are extremely soluble in the water. Despite of their high molecular weights, the presence of large number of OH or hydroxyl groups make the monosaccharides much more water soluble than the other similar compounds of the similar molecular weight. ग्लूकोज एक थोड़े से माइन्यूट अमाउंट ऑफ द वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है और इससे सिरप बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज को 1 ml वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है और वो ग्लूकोज का सिरप बन जाता है। मोनोसैकराइड्स की जो एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एरिथ्रोलोज है एंड राइबोलोज है। कुछ एल्डोज और कीटोज की जो मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल्स हैं उनमें वो मोनोसैकराइड्स जिनके अंदर 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं उनको ट्रायोज कहते हैं, और अगर वो एल्डोज में होंगे तो ग्लिसरोज या ग्लिसरल्डिहाइड होंगे, और अगर कीटोज के फॉर्म में होंगे तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होंगे। और ऐसे जिनके 4 कार्बन एटम हैं वो टेट्रोजेज हैं, एरेथ्रोज और एरेथ्रोलोज, ये आमतौर पर जो बैक्टीरिया हैं उनमें पाए जाते हैं। 5 कार्बन एटम में पेंटोजेज हैं जिसमें राइबोज, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोलोज हैं कीटोज के फॉर्म में। और वो जिनके 6 कार्बन एटम में हेक्सोजेज कहलाते हैं, उसमें ग्लूकोज है अल्डोज ग्रुप में और कीटोज ग्रुप में है फ्रक्टोज। जिनके अंदर 7 कार्बन एटम पाए जाते हैं वो हेप्टोजेज हैं, जैसे ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोलिक। डाइसैकराइड्स जिसमें आमतौर पर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स कहलाते हैं
اس میں لیکٹوز ہے اینڈ سکروز ہے، اور یہ عام طور پر جو لیکٹوز ہے یہ ملک میں پایا جاتا ہے، اور دو گلوکوز، ایک گلیکٹوز اینڈ گلوکوز سے مل کر بنا ہے۔ اسی طریقے سے جو سکروز ہے یہ ٹیبل شوگر سے مل کر بنی ہے، اور یہ فرکٹوز اور گلوکوز کو آپس میں کاربوسیڈک جو ہے کمپاؤنڈز ہیں یا ایٹمز ہیں، ان سے مل کر بنا ہے۔ اور ان کی جو بانڈنگ ہے بائی گلائکوسیڈک بانڈ ہے، جو کہ او یا آکسیجن کی فارم میں دو گلوکوز کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ Oligosaccharides, these are short chain condensation products of 2 to 10 monosaccharides. Disaccharides عام طور پر فزیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں مالٹوز ہے، سیکروز ہے، اور یوزلی they are called سکروز اینڈ لیکٹوز۔ کچھ اور اولیگوسیکرائڈز ہیں جس میں ڈیکسٹرنز ہیں، مالٹو رائیوز ہے، ایسو مالٹوز ہے، اینڈ ٹری ہیلوز ہے۔ اولیگوسیکرائڈز عام طور پر دو مونوسیکرائڈز وہ امینو گروپ یا این ایسیٹائلیٹڈ امینو گروپ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اولیگوسیکرائڈز کہلاتے ہیں۔ اور اولیگو میں عام طور پر جو گلوکوز کی چین ہے اس میں 10 تک مونوسیکرائڈ یا گلوکوز پائے جاتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل ہے الفا ڈیکسٹرنز جس میں 8 گلوکوز یونٹ ہیں، مالٹو ٹرائیوز جس میں 3 گلوکوز یونٹ ہیں، اینڈ آئسو مالٹوز اینڈ ٹری ہیلوز بھی اس کی ایگزامپلز ہیں۔ ڈائیسیکرائڈز کی جو ایگزامپلز ہیں کاربوہائیڈریٹس، پولیمرز، اور جس میں مالٹوز ہے، اور یہ مالٹوز عام طور پر ڈائجیشن کے دوران، اسٹار ڈائجیشن کے دوران انٹسٹائنز میں یا ہیومن انٹسٹائنز میں یا اینیملز کے انٹسٹائنز میں بنتا ہے، اور یہ گلیکٹوز اینڈ گلوکوز سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ پولی سیکرائڈز کی ایگزامپلز ہیں کہ یہ عام طور پر کمپلیکس قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس میں سٹارچ ہے جس میں گلوکوز کی جو انرجی ہے وہ پلانٹس میں سٹور ہو جاتی ہے، جس میں بریڈ، پاستا اور پوٹیٹو شامل ہے۔ Polysaccharides are sugar polymers containing a large number of monosaccharides unit in 3 molecules. یہ عام طور پر سٹور کے طور پر یا فیول کے سٹور کے طور پر کام کرتے ہیں، اور سیلز کا جو اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہے اس میں کام آتے ہیں۔ اس میں 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے ہومو پولیسیکرائڈز اور دوسرے ہیٹرو پولیسیکرائڈز۔ ہومو پولیسیکرائڈز میں ان کو اگر ہائیڈرولسس کی جائے تو ایک ہی ٹائپ کے مونومرز جو کہ پیور مونوسیکرائڈز ہیں وہ اس سے ریلیز ہوتے ہیں، اور بیٹا 1,4 این ایسیٹائل گلائٹو اوسامین کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتے ہیں۔ سٹارچ اس میں ایگزامپل ہے، سیلولوز ایگزامپل ہے، ڈیکسٹرنز اینڈ گلائکوجن
جو کہ عام طور پر لیور کے اندر سٹور ہوتا ہے، اور کائٹن جس سے ہمارے نیلز اور ہیئر بنے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کاربوہائیڈریٹس میں ان کی کمپوزیشن میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ہیٹروپولیسیکرائڈز ہے، یہ بہت بڑا قسم کا گروپ ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مونوسیکرائڈز کے جو ڈیریویٹیوز ہیں اور کچھ اور دوسرے مالیکیولز بھی ریلیز ہوتے ہیں اپان ہائیڈرولسس۔ یہ ہوموپولیسیکرائڈز کی ایگزامپل ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے بانڈ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہیٹروپولیسیکرائڈز، اس میں ہیل یورینک ایسڈ، جس میں این ایسیٹائل کے تھاؤزنڈز ایٹم گلوکوزامین اینڈ گلوکورونک ایسڈ اس کی ایگزامپلز ہیں، اور موسٹلی یہ ریپیٹیشن آف اے ڈائی سیکرائڈ یونٹس آف این امائنو شوگر اینڈ ایسڈ شوگر سے یہ مل کر بنے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے ہیٹروپولیسیکرائڈز کی کمپوزیشن ہے۔ ہیٹروپولیسیکرائڈز موسٹلی پروٹینز یا فارمنگ پروٹیوگلائکینز ان کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں، جس میں گلائکوزا امائنو گلائکینز اور یا میوکو پولیسیکرائڈ شامل ہیں، اور یہ عام طور پر جو میوکس سیکریشنز ہیں جو کہ انٹسٹائنز کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں یہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر جو فنکشن ہے ان کے گلائکوز امائنو گلائکینز کے، وہ فنکشنز کرتے ہیں، اور ہال یورینک ایسڈ جو ہال یورینیٹ ہے، یہ عام طور پر سینوول فلوئڈ یا جوڑوں میں جو لوبریکینٹ ہے اس کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ وٹرس ہیومر جو آنکھوں کے اندر ایک پانی پایا جاتا ہے، آنکھوں کے اندر جو ایک پانی کی طرح کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو کنسسٹنسی دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کارٹیلیجز ہیں، ٹینڈنز ہیں، ان کے اندر یہ اسٹرینگتھ پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو کونڈریوٹن ہے، کونڈریوٹن سلفیٹ، یہ کارٹیلیجز، ٹینڈن، لیگامنٹس اور ایورٹا کی وال کے اندر جو ٹینسائل ہے یا لچک ہے، اسٹرینگتھ ہے، وہ اس میں دیتا ہے۔ ڈرماٹن سلفیٹ، یہ کونڈریوٹن سلفیٹ بی کو پہلے کہلاتا تھا، یہ عام طور پر سکن میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویزلز میں، ہارٹ میں، لنگز میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کا کچھ فیکٹرز کوگولیشن اور واسکولر ڈیزیزز اور ادر کنڈیشنز میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس کی کمی ہو تو وہ ڈیزیزز پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیراٹن سلفیٹ ہے، یہ کارنیا میں پایا جاتا ہے، کارٹیلیجز، کارٹیلیج بونز اور دوسرے جو نیلز اور ہیئر کے سٹرکچرز ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ پھر ہیپرین ہے، اٹ از اے پوٹنٹ نیچرل اینٹی کوگولنٹ produced in the mast cell that cause anti-thrombin bind to thrombin and produce inhibition of blood coagulation. یہ بھی اولیگوسیکرائڈز میں پائے جاتے ہیں۔ گلائکوزو امینو گلائکینز، یہ عام طور پر جو انڈوتھیلیل ریٹیکولر سسٹم ہے اور جو گولجی باڈیز ہیں، یہ وہ تیار کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر لائزوزومل ہائیڈرولسس سے ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس ہائیڈرولسس کی کوئی کمی ہو
تو یہ میوکوپولیسیکرائڈز کی شکل میں بنتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہیریڈیٹری ہیں یا وراثت میں موجود ہوتے ہیں، جس میں گلائکوز امائنو گلائکینز ایکومولیٹ ان دا ٹیشو میں یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسکیلیٹل اور ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ڈیفارمیٹیز اور مینٹل ریٹارڈیشن کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی ایگزامپلز ہیں ہنٹر اور ہرلر سنڈروم ہے جو کہ جینیٹک ڈیزیز ہے، اور یہ جو ڈیزیزز ہیں یہ کافی سارے اور انزائمز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے فزیکل ڈیفارمیٹیز پیدا ہوتی ہیں، مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے، اور ڈسٹربنس ان دی ڈیگریڈیشن آف ہیپرین سلفیٹ اینڈ ڈرمٹن سلفیٹ ہیپنس۔ لاسٹ میں کاربوہائیڈریٹس کو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس دو قسم کے ہو سکتے ہیں، سمپل اینڈ کمپلیکس۔ سمپل میں مونوسیکرائڈز اینڈ ڈائیسیکرائڈز ہیں، اور کمپلیکس میں پولیسیکرائڈز ہیں۔ مونوسیکرائڈز جو عام طور پر پائے جاتے ہیں وہ گلوکوز ہیں، فرکٹوز اور گلیکٹوز ہیں، اور ڈائیسیکرائڈز جو عام طور پر پائے جاتے ہیں مالٹوز، لیکٹوز اور سکروز ہیں، اور پولیسیکرائڈز اسٹارچ، فائبر اور گلائکنز یہ عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ریفرنسز بکس ہیں جو کہ اس اسٹڈی کے دوران ہم نے استعمال کی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور فردر اسٹڈی میں آپ کو ہیلپ کریں گے۔ تھینک یو۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، نت نئے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔